ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے، اور اس علاقے کے مسلمان عموماً اس عشرے سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کا آغاز کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مسائل بارہا میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور اب بھی اگر کسی صاحب کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو وہ رابطہ کر کے معلوم کر سکتا ہے۔ آج کی اس محفل میں صرف زکوٰۃ دینے والوں سے کچھ باتیں کہنا چاہوں گا جن کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ ہمارے مالوں کی زکوٰۃ صحیح ڈھنگ سے ادا ہو سکے۔ عام طور پر کچھ لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی بلکہ خود زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں اور ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اس کا پتہ لگانے کا طریقہ یہی ہے کہ جس کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کے مقدار میں رقم ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس تجارت کا مال ہو، آج کے مارکیٹ بھاؤ کے حساب سے ابھی اس سال 2024 میں 52.5 تولہ چاندی تقریباً 47، 48، 49 یا 50 ہزار روپے تک آتی ہے۔ تو اتنے روپے کا کسی کے پاس میں اگر بینک بیلنس ہو، یا مال تجارت ہو، یا اس کے پاس میں سونا چاندی اتنے روپے کا موجود ہو، تو وہ مالک نصاب ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، یعنی جن کے پاس نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ 7.5 تولہ سونا ہے، نہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں ان کے پاس میں رقم ہے جو تقریباً 50 ہزار روپے بنتی ہے، نہ اتنے روپے کا ان کے پاس میں کاروبار کا سامان ہے، اور نہ اپنی زندگی کی ضروریات کے علاوہ جو زائد چیزیں ہیں وہ بھی اتنے روپے کی نہیں ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اب جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے وہ اگر زکوٰۃ لے گا تو لینے والا گنہگار ہے، اور جو جان بوجھ کے ان کو دے گا تو دینے والا بھی گنہگار ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ شریعت کے احکام کے مطابق ادا کرے۔ اب یہاں پر کچھ باتوں کا خیال رکھا جائے کہ زکوٰۃ دیتے وقت میں بندہ اپنے مال کی جب زکوٰۃ ادا کرے تو اگر ان باتوں کا خیال رکھے تو اجر و ثواب کے اندر کئی گنا وہ اضافہ حاصل کر سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے تو خوش دلی سے ادا کی جائے،
زکوٰۃ دی جائے تو دل خوش کر کے دی جائے۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ویسے بھی بہت بڑے سخی تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی جب آپ حضرت جبریل امین سے ملاقات کرتے تھے، اور رمضان المبارک کی ہر رات میں جبریل امین سے ملاقات ہوتی اور قرآن کا دور ہوتا، تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ آپ دیکھیں جب بندہ گرمی سے جھلس رہا ہو تو اس وقت جب اچانک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کسی کے اندر امتیاز نہیں کرتی ہیں، ہر خاص اور عام کو ان ہواؤں سے فائدہ پہنچتا ہے۔ تو ماہ رمضان میں میرے آقا علیہ السلام کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ کی سخاوت سے ہر بندہ فیض یاب ہوا کرتا تھا۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے معمولات کے اندر 3 چیزوں میں فرق آ جاتا تھا۔ ایک تو آپ ویسے بھی روزہ بہت رکھتے تھے، لیکن ماہ رمضان المبارک کے اندر پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ یہ آپ کا جو ہے وہ پہلا فرق اس مہینے کے اندر پیش آیا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد میں دوسری چیز، آپ ویسے بھی قرآن کی بہت تلاوت کرتے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اور بھی زیادہ قرآن کی تلاوت فرماتے۔ اور تیسری چیز، آپ ویسے بھی بہت سخاوت کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت میں اور اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو زکوٰۃ دیتے وقت میں یا صدقہ و خیرات کرتے وقت میں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ جو بھی صدقہ و خیرات کریں یا زکوٰۃ دیں تو خوش دلی کے ساتھ میں دیں، دل چھوٹا کر کے نہ دیں۔ یہ دوسری بات ہے، اس کا بھی خیال رکھیں کہ دیتے وقت میں دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ دل چھوٹا کر لیتے ہیں اور سوچنے لگ جاتے ہیں کہ میں اتنا دوں اتنا دوں، یہ ہوگا وہ ہوگا، پتہ نہیں کیسے کیسے وسوسے ان کے دماغ کے اندر آیا کرتے ہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ دیتے وقت میں بندے کو دل بڑا رکھنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بنایا ہے، اور کتنا دینے کا حکم دیا۔ اگر تمہارے پاس 100 روپیہ ہے تو 97.5 روپے تمہارے پاس رہنے دیے، صرف 2.5 روپے تو دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ کوئی بھاری حکم تو نہیں۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہو تو 40واں حصہ دیتے ہو، 100 میں سے 2.5 دیتے ہو، لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ نے دینے کا حکم دے دیا تو ہم دیتے وقت میں یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا دینا ہے، اللہ نے جتنا دیا ہے سب اللہ کی راہ میں ہم قربان کر دیا کرتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میرے آقا علیہ السلام کا فرمان سنا کہ رب کی راہ میں لا کر کے پیش کرو تو آدھا مال لا کر کے پیش کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پورا کا پورا مال لا کر کے پیش کر دیا تھا۔ تو بندہ دل کیوں چھوٹا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیا ہے وہ اسی کا مال ہے، اور جب وہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے اپنے بندوں کو کچھ دینے کا حکم دے رہا ہے تو بندوں کو تو کچھ کیا اپنی خوشی سے اور بڑا کر کے دینا چاہیے، لیکن بندہ جو ہے وہ دل چھوٹا کرے تو یہ شان بندگی کے خلاف ہے۔ اور یہ تو تعجب ہی ہے، آپ مارکیٹ سے رمضان میں جب افطار کرتے ہو، فروٹ لے کر کے آتے ہو تو آپ تربوزہ لاتے ہو اور 100 روپے کا تربوزہ لے کر کے آئے، کیا پورا تربوزہ آپ کھا جاتے ہو؟ اوپر والا چھلکا بھی پھینک دیتے ہو، اور اس کے اور دوسرے جو نہیں کھانے والے اجزاء ہیں ان کو تم پھینک دیا کرتے ہو۔ تو کیا تمہارا دل چھوٹا ہو جاتا ہے کہ میں نے 100 روپیہ خرچ کیا تھا، میں نے 70 روپے کا تو کھایا اور 30 روپے کا مجھے پھینکنا پڑ رہا ہے؟ آپ اپنا دل نہیں چھوٹا کرتے جب کچرے کے اندر چھلکا پھینکنے جاتے ہو؟ کیوں نہیں دل چھوٹا کرتے؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جو پیسہ دیا تھا کھانے کی چیز میں نے کھا لی، اور جو پھینکنے کی چیز تھی وہ میں نے پھینک دی کیونکہ وہ میرے لیے مناسب نہیں تھی، وہ نقصان پہنچانے والی تھی۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو پاک کر لو اور اپنے آپ کو بھی پاک کر لو۔ تو ہم جب اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو مال کا میل ہی تو نکالتے ہیں۔
تو جب اگر ہم پھل کا چھلکا پھینک دیں تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، تو اپنے مال کا میل اگر ہم نکال دیں تو ہمیں تکلیف کیوں ہو جایا کرتی ہے؟ آپ دیکھ لیں کتنی ایسی چیزیں ہیں جس پر بندہ بڑی رقم خرچ کرتا ہے لیکن پورا کا پورا نہیں کھاتا ہے، اس میں سے بہت ساری چیزیں پھینکی جاتی ہیں، لیکن بندے کو پتہ ہے وہ پھینکنے ہی کے لیے ہے۔ اسی طرح اللہ نے جو ہمیں مال دیا تو پورا ہمیں خود نہیں استعمال کرنا ہے، اگر شرائط پائے جائیں، عاقل و بالغ ہے، مالک نصاب ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر ایک حصہ نکال کر کے غریبوں کو دینے کا حکم ہے، وہ مال کا میل ہے، اس کو نکالنا پڑے گا۔ تو بندہ جب زکوٰۃ ادا کرے تو اپنا دل چھوٹا نہ کرے۔ تیسری بات اس بات کا خیال رکھے کہ جب زکوٰۃ دے تو دماغ میں یہ وسوسہ نہیں آنا چاہیے کہ جو میں مال کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں یا صدقہ و خیرات میں کر رہا ہوں تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ تم جو بھی اللہ کی راہ میں دو گے نا، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں اور عطا فرمائے گا، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو بندہ جب دیتا ہے تو کبھی بھی یہ نہ سوچے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا کہ میرے مال کا حساب بتا دیجئے کہ مجھے کتنی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اس نے جب اپنے مال کا ذکر کیا تو میں نے بتایا کہ اتنے روپے تمہیں تمہارے مال میں سے زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنے، تو مجھے سے کہنے لگا کہ تب تو میرا مال کافی کم ہو جائے گا۔ تو یہ بندے کا بہت غلط وسوسہ ہے کہ دینے سے مال کم ہوتا ہے۔ جس طرح جو نباتات کے ماہرین ہیں، پیڑ پودوں کے ماہرین ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً اپنے پیڑ پودوں سے ہمیں اتنی کٹائی کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ کٹائی نہیں کریں گے تو پھر ہمارے درخت مرجھا جائیں گے، ہماری کھیتی خراب ہو جائے گی۔ اور جو نادان ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کٹنگ نہیں کروں گا، نہیں تو جو ہے وہ میری کھیتی میں سے کم ہو جائے گا۔ تو یہ اس کی نادانی ہے۔ دانا جانتا ہے کہ کاٹنا ضروری ہے، نہیں تو پورا کھیت تباہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں مال دیا اس میں سے کچھ کٹنگ کرنے والی چیزیں بھی ہیں، اگر ان کو کاٹ کر کے الگ نہیں کرو گے، زکوٰۃ اور صدقہ کے ذریعے ان کو اپنے سے جدا نہیں کرو گے تو تمہارے پورے مال کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو دانا اور عقل مند آدمی سمجھتا ہے کہ دینے سے کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ میرا دوسرا والا مال سیف ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ کر لو، کیونکہ بندہ جب اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو زکوٰۃ دیتے وقت میں ایک تو دل چھوٹا نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ میں جو اپنے مال کی زکوٰۃ دے رہا ہوں تو زکوٰۃ دینے سے میرا مال کم ہو جائے گا۔ کبھی بھی زکوٰۃ کی مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جیسی نیت ہوگی اسی اعتبار سے بڑھے گا۔ اگر نیت اچھی ہے تو اچھا بڑھے گا، اور نیت اچھی نہیں ہے تو اسی اعتبار سے کم ہوگا۔ آپ لوگوں نے یہ واقعہ کتنی بار سنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب مدینہ منورہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسلمانوں کو ترغیب دلائی، یہودی کے پاس کنواں تھا، حضرت عثمان غنی گئے، آدھا کنواں خرید کر کے مسلمانوں پہ وقف کر دیا۔ اب مسلمان جب پانی اپنی باری کے دن زیادہ لینے لگے تو اس یہودی نے باقی جو آدھا کنواں بچ گیا تھا وہ بھی حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر اس نے بیچ دیا۔ اب حضرت عثمان غنی نے پورا کنواں رائے مولا کے اندر وقف کر دیا، بغیر پیسوں کے مسلمانوں کو اعلان کر دیا کہ وہ جو چاہے اس کنویں کا پانی حاصل کرے۔ اب دیکھیں اللہ کی راہ میں جب بندہ دیتا ہے، رب کی راہ میں جب قربان کرتا ہے، نیت کا نتیجہ کیسا نکلتا ہے۔ وہ کنواں وقف ہو گیا، اس کے پاس میں باغات ہو گئے، زمانہ گزر گیا، صدیاں گزر گئی، اور گزرتے گزرتے جب اس دور تک یہ معاملہ پہنچا نا تو اس کنویں کے آس پاس تقریباً 500 درخت کھجوروں کے ہو گئے۔ حکومت نے 4 دیواری کروا دی اور اس کو چاروں طرف سے گھروا دیا، اور پھر اس کے بعد میں آج آپ جا کر کے دیکھیں جنہوں نے حج کیا ہے
عمرہ کیا ہے ان کو معلوم ہوگا کہ جب وہ جاتے ہیں عرب شریف میں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہوٹل پہ لکھا رہتا ہے فندق عثمان بن عفان. یہ حضرت عثمان غنی کا ہوٹل اس دور میں کیسے آ گیا؟ جب میں نے معلومات کی تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عثمان غنی کے کنویں سے جو پانی نکلتا ہے اس سے باغات کو سیراب کیا جاتا ہے تو ہر سال اس سے 50 ملین ریال آمدنی ہوتی ہے. آدھی آمدنی وہ غریبوں میں خیرات کر دی جاتی ہے, آدھی بینک کے اندر جمع کر دی جاتی ہے. حضرت عثمان غنی کے نام سے وہاں پر بینک کے اندر باضابطہ اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے اور وہ زمین میونسپلٹی نے حضرت عثمان غنی کے نام پر جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر کے رکھی ہے. پانی کا بل آتا ہے حضرت عثمان کے نام سے آتا ہے, لائٹ کا بل آتا ہے حضرت عثمان غنی کے نام سے آتا ہے, بینک کا چیک بنتا ہے حضرت عثمان غنی کے نام سے بنتا ہے. انہوں نے جب اپنی اچھی نیت کے ساتھ میں اللہ کی راہ کے اندر اپنی مال کو قربان کیا نا, ان کا ایک اکاؤنٹ تو اللہ کی بارگاہ میں کھلا ہے اور ایک اکاؤنٹ دنیا میں کھلا ہے اور قیامت تک ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا رہے گا. تو بندہ جب دیتا ہے خوش دلی سے اچھی نیت کے ساتھ میں تو مال کم نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ اس کے مال میں خوب اضافہ فرماتا ہے. اور پھر ایک بات کا یہ بھی خیال رکھیں, زکوٰۃ ادا کرتے وقت لوگ سب کو بانٹتے پھرتے ہیں لیکن اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے. اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھول کر کے دوسرے کو بانٹنا یہ دانش مندی نہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے غریبوں کو دینا اس میں ایک صدقے کا ثواب ہے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینے کے اندر ڈبل ثواب ہے, ایک صدقے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب. یعنی اگر نفلی صدقہ ہے تب تو آپ کسی کو بھی دے سکتے, لیکن زکوٰۃ اور فطرہ دے رہے ہیں تو جن رشتہ داروں کو زکوٰۃ اور فطرہ دینا جائز ہے اگر وہ مستحق ہیں تو دوسروں کو دینے سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں. مثال کے طور پر زکوٰۃ اور فطرہ ماں باپ کو نہیں دے سکتے, دادا دادی کو نہیں دے سکتے, نانا نانی کو نہیں دے سکتے, بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتے, پوتا پوتی کو نہیں دے سکتے, نواسا نواسی کو نہیں دے سکتے. تو ان کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں ان کو اب اپنی زکوٰۃ کا مال دیں اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں. جیسے بہن اگر مستحق ہو تو اس کو دے سکتے ہیں, بھائی کو دے سکتے ہیں, چچا کو دے سکتے ہیں, ماموں کو دے سکتے ہیں, ساس کو دے سکتے ہیں, سسر کو دے سکتے ہیں, بہو کو دے سکتے ہیں, داماد کو دے سکتے ہیں, خالہ کو دے سکتے ہیں. تو اس طرح کے جو قریبی رشتہ دار ہیں زکوٰۃ کے مستحق ہیں, اگر آپ کے پاس میں زکوٰۃ کا مال ہے تو ان مستحقین کو دیں, اس کے اندر آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. اور قریبی رشتہ داروں کے اندر ایک بات میں اور بتاؤں, ہم جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون مانگ رہا اس کو دیا جائے, لیکن بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر سفید پوش بھی ہوتے ہیں جو اپنی غریبی کو چھپا کر کے رکھتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے ان غریبوں کو ہم تلاش کریں, ان غریبوں تک بھی زکوٰۃ ہم پہنچائیں. کوئی ضروری نہیں کوئی ہمارے سامنے آ کر کے ہاتھ پھیلائے تو اس کو ہم زکوٰۃ دیں. اگر کوئی ہمارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا لیکن وہ مستحق ہے, اپنے طور پر ہم دیکھیں اس مستحق کو بھی ہم زکوٰۃ پہنچائیں. ایک اسکول کے اندر ایک لڑکی نے بتایا کہ وہ ایک لڑکی روزانہ پڑھنے آتی تھی, ہم سہیلیاں جو ہے انٹرویل میں بیٹھ کر کے کھانا اکٹھا کر کے کھاتی تھی. وہ غریب بچی کچھ بھی نہیں لاتی تھی, ہم اس کو ایسے ہی اپنے ساتھ میں کھانے کے لیے بٹھا لیا کرتے, ہمارے ساتھ کھاتی تھی. وقت گزرتا گیا, پڑھائی آگے بڑھتی رہی. کئی سالوں کے بعد میں جب ہم لوگ اخیر میں پہنچے تو وہ لڑکی ساتھ میں اچھا کھانا بھی لانے لگی, اچھے کپڑے بھی پہن کر کے آنے لگی. تو ہم سوچے کہ جو باپ کا انتقال ہو گیا اس کو لگتا ہے وراثت میں کچھ مال مل گیا ہے, یہ باپ کے انتقال کے بعد اچانک چینجنگ کیسے آ گئی. تو کہتے میں نے اس لڑکی سے ایک دن, غریب لڑکی سے تنہائی میں پوچھا, تم پہلے کھانا نہیں لاتی تھی, اب کھانا بھی لاتی ہو اور اچھا کپڑا بھی پہنتی ہو؟ تو اس لڑکی نے بتایا میں غریب لڑکی ہوں, ہمارے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا, رات میں ہم لوگ بھوکے سو جایا کرتے تھے. میں صبح کا انتظار کرتی تھی کہ کب اسکول جاؤں اور تمہارے ساتھ میں بیٹھ کر کے میں کھاؤں. میرے دن ایسے ہی گزرتے رہے. میرے باپ کو ساری زندگی کبھی پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوا, لیکن جب میرے باپ کا انتقال ہوا, ہم یتیم ہو گئے نا, تو ہمارے رشتہ دار ہم کو پیسہ لا کے دینے لگے کہ یتیم ہو گئے ہیں. اور پھر بچی یہ کہہ کر کے رو پڑی میرا باپ پوری زندگی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھا سکا. تو کیا ہم لوگوں کا انتظار کرتے رہیں کہ جب ان کا باپ دنیا سے چلا جائے, وہ جب یتیم بن جائے تب جا کر کے ہم انہیں دیں؟ نہیں, ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم ان کی زندگی میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو اپنی عزت کو
بچا کر کے رکھتے ہیں اور اپنی غربت کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزانہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ جو تیری راہ میں دے اس کے مال میں خوب اضافہ فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو تیری راہ میں خیرات و صدقہ نہ کرے اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ تو اللہ نے جب ہمیں دیا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ایسے لوگوں کو تلاش کریں، سفید پوشوں کو بھی زکوٰۃ دیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی فٹیچر ہم کو نظر آئے تو اسی کو ہم لے جا کر کے زکوٰۃ کا مال دیں، اس کا ہمیں خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرتے وقت میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جس غریب آدمی کو دیں اس کی بے عزتی نہ کریں، اس کی عزت کا پورا خیال رکھیں۔ اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا اور اس کو لینے والا بنایا۔ اگر اس کا الٹا ہو جاتا، آپ اگر مانگنے والے ہوتے وہ دینے والا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو دینے کی پوزیشن عطا کی ہے، تو اللہ نے جب عطا کر دیا ہے تو کیا کسی کی غربت کو تم جو ہے وہ اس طرح سے لوگوں کے درمیان مذاق بنا کے رکھو گے؟ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ رویہ بڑی تکلیف پہنچاتا ہے۔ آپ دیکھیں اسلام کے ابتدائی دور کے اندر ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا؟ پیسہ لیتے تھے زکوٰۃ یا صدقہ کا، رات میں جاتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا اور مکان کے اندر دیوار سے پھینک کر کے آ جاتے تھے۔ دینے والے کو بھی نہیں پتہ رہتا تھا کہ میں نے کس جو ہے وہ غریب کے مکان کے اندر پیسہ ڈالا ہے، اور لینے والے غریب کو بھی نہیں پتہ رہتا تھا کہ کون پیسہ دے کے چلا گیا ہے۔ وہ دن میں معلوم کرتے تھے کہ غریب کا مکان ہے اور رات میں لے جا کر کے پیسہ وہاں پہ ڈال کے آ جاتے تھے۔ ساری زندگی انہوں نے اس طرح غریبوں کی عزت کا خیال رکھا، اور ابھی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں خلافت عثمانیہ کے زمانے میں، ابھی 100 سال کا زمانہ گزرا ہے خلافت کو ختم ہوئے۔ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں ترکی کے لوگ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو گاؤں دیہات میں چلے جاتے، گاؤں دیہات میں جاتے، سبزی والوں کے پاس جاتے، فروٹ والوں کے پاس جاتے، کرانے کی دکان پر جاتے، اور ان دکانوں پر جا کر کے حساب کا رجسٹر مانگتے۔ رجسٹر میں دیکھتے کہ کون کون آدمی اپنی غربت کی وجہ سے پیسہ نہیں ادا کر سکا اور ادار لینا بند کر دیا ہے، اب ادار لینے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ پورا حساب کرتے اور حساب کرنے کے بعد میں اس کا پورا پیسہ ادا کر دیتے، سبزی والے کو پیسہ دیتے، کرانے والے کو پیسہ دیتے۔ جب سارا حساب دے دیتے اس کے بعد میں رجسٹر سے اس کاغذ کو پھاڑ کر کے پھینک دیتے۔ اس دکاندار سے لے کر اس غریب آدمی تک جو ادار لے کے جاتا تھا، کسی کو نہیں پتہ رہتا تھا کہ میرا قرضہ کس نے ادا کیا ہے۔ یہاں تک کہ جو قرضہ ادا کرتا تھا اس کو بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ میں نے کس کا قرضہ ادا کیا ہے۔ یعنی اس قدر غریبوں کی عزت کو پردے میں رکھتے ہوئے وہ صدقہ و خیرات کرتے، اور اس طرح جو ہے وہ لوگوں کے قرضوں کو ادا کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ آج ہم کسی غریب کی غربت کا تماشا بنا کر کے کیوں خوش ہو جاتے ہیں؟ خدا نہ کرے کل وہی دن کل ہمارے ساتھ آ جائے تو۔ لہذا جب بھی زکوٰۃ صدقہ ادا کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ غریبوں کی عزت محفوظ رہے۔ ایک چیز کا اور زکوٰۃ ادا کرتے وقت میں خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کریں تو ہر مانگنے والے کو بھی زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ مانگنے والوں میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ فقیر ہی ہو، مانگنے والوں کے اندر کروڑپتی لوگ بھی ہوا کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ رہتے جنہوں نے اس کو اپنا دھندا بنا لیا ہے، وہ اس کو اپنا پیشہ بنا چکے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ آج کل باضابطہ طور پر مائک لے کر کے گلیوں کے اندر گھومتے ہیں اور پوری روداد سناتے ہیں، اور اتنا پیسہ جمع کر کے لے جاتے ہیں کہ پھر وہ سارا سال آرام سے بیٹھ کر کے کھائیں، حالانکہ اس سے پہلے سے ان کے پاس میں مال ہوتا ہے۔ حالانکہ شریعت کا حکم کیا ہے کہ اگر کوئی مانگنے والا مالدار ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی ضروریات کے علاوہ اس کے پاس میں ہے، 50,000 کی مالیت ہے، اس کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، چاہے وہ فقیر ہی بن کر کے آ جائے۔ ہاں، اگر کوئی فقیر ہے، اس کے پاس میں نصاب کے برابر مال نہیں ہے لیکن کمانے کی طاقت رکھتا ہے، تو ایسے کو دینا جائز نہیں، اس کا مانگنا حرام ہے، اس کو مانگنا جائز نہیں، لیکن دے گیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کیونکہ وہ مالک نصاب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مالک نصاب بھی نہیں ہے، کمانے کی طاقت بھی نہیں ہے، ان کو مانگنا بھی جائز ہے اور ان کو دینا بھی جائز ہے۔ آپ دیکھیں کیسے ایک صاحب بتانے لگے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، بار بار کوئی آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کھولو تو مانگنے والا کوئی کھڑا رہتا ہے، کوئی مانگنے والی عورت کھڑی رہتی ہے۔ تو بولے ایک دن میں نے ٹرائی کرنے کے لیے مانگنے والے سے کہا کہ ایسا کریں، آپ مانگیں نہیں، میری دکان پہ چلیں،
آپ تھوڑی دیر میرا کام کریں میں آپ کو 200 روپیہ دے دوں گا. تو وہ کہنے لگا کہ میں کام کرنے والا لگتا ہوں آپ کو. یعنی کام کرنا ان کے لیے بے عزتی ہے اور مانگ کے کھانا ان کے لیے بڑی عزت کی بات ہے. آپ کہتے میں نے ایک دن اور ٹرائی کر کے دیکھا, ایک میں نے فقیر کو کہہ دیا تم میرے یہاں تھوڑی دیر کام کرو 500 روپیہ دوں گا. بولے نہیں میں کام نہیں کر پاؤں گا. تب ایسے لوگوں کو آپ زکوٰۃ دیں گے تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ کمانا کھانا چھوڑ دیں گے اور اسی کو پیشہ بنائیں گے. ایک صاحب بتانے لگے کہ میری فینسی کپڑوں کی دکان ہے, میری دکان پر شام میں وہ عورتیں آتی ہیں جو صبح میں گھروں میں مانگنے جاتی ہیں اور شام میں فینسی کپڑوں کی تھیلی بھر کے اپنے گھر پہ لے کے جاتی ہیں. تو ایسے مانگنے والوں کو دے کر کے ہم کون سا فائدہ والا کام کریں گے. اور میں تو کتنی بار اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ جو گلیوں میں مائک لے کے گھومتے ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان کو منع کریں, گلی میں اس کو نہ آنے دیں ان کو. اس لیے کہ زیادہ تر ان میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ چل رہا ہے, وہاں پہ 100 بچے پڑھ رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ میں جا کر کے دیکھیں آپ کو روئے زمین پر کوئی مدرسہ نظر نہیں آئے گا ان کا. یہ بات میں عمومی طور پر کہہ رہا ہوں, ورنہ ہزاروں میں کوئی اکا دکا صحیح نکل جائے اس علاقے میں تو ایک الگ بات ہے. ورنہ عام طور پر جو گلیوں میں اس طرح ٹولہ بنا کر کے مانگتے ہیں اور گھومتے ہیں ان کو ہرگز نہیں دینا چاہیے. ہاں جس پر دل جم جائے, واقعی کوئی مستحق نظر آئے تو پھر ایسے کو دینا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے کہہ دیا تو کوئی بھی مانگنے والے کو نہ دیا جائے. یہ ہماری ذمہ داری, ہم تحقیق کریں اور جو اس کا مستحق ہمیں نظر آئے ان کو ہم وہ مال ادا کریں. اور میں کہتا ہوں کہ بندہ جب دے نہ مال ادا کرے, دل کے اندر جذبہ ہو نا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنا اجر عطا کرتا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ مالدار آدمی صدقہ کرے, اگر دل میں جذبہ ہو نا تو غریب آدمی بھی صدقہ کر سکتا ہے. وہ بس کے اندر ایک عورت سوار تھی اور ایک سیٹ خالی ہوئی تو کوئی بوڑھی عورت آئی, وہ عورت اٹھ گئی اور اس بوڑھی عورت کو وہاں پہ بٹھا دیا. اب تھوڑی دیر کے بعد میں دوسری سیٹ خالی ہوئی, ایک بچہ گود میں لے کر کے عورت بس میں داخل ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے. اب وہ تھوڑی دیر کے بعد میں وہ عورت اتر گئی, ایک بوڑھا آدمی آیا, سیٹ خالی کا تم بیٹھ جاؤ. جب کافی سیٹیں خالی ہو گئی تو پہلی والی بوڑھی ماں نے کہا بیٹا میں دیکھ رہی ہوں کہ کافی سیٹیں خالی ہو رہی ہے, تم دوسرے کو بٹھاتی چلی جا رہی ہو, تم خود نہیں بیٹھ رہی ہو, آخر بات کیا ہے؟ تو اس خاتون نے جواب دیا میں غریب عورت ہوں, صدقے کا بڑا ثواب ہے, صدقہ کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے تو میں دن بھر یہی کام کرتی ہوں, راستے میں چلتی ہوں کوئی پتھر نظر آتا ہے تو پتھر ہٹا دیتی ہوں, جب بس میں سفر کرتی ہوں کوئی کمزور مجھے نظر آتا ہے میں سیٹ سے اٹھ جاتی ہوں, اس کمزور کو سیٹ پہ بٹھا دیتی ہوں, اور مسکرا کے میری طرف دیکھتا ہے, مجھے دعائیں دیتا ہے, میں اپنی غریبی کو بھول جاتی ہوں. اس لیے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صدقہ بندہ کرے تو مال ہی سے کرے, بندہ اگر صدقہ کرنا چاہے تو دل سے بھی صدقہ کر سکتا ہے, کیونکہ اسلام کے اندر کسی کو اچھی نیت سے مسکرا کے دیکھنا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے صدقے کا ثواب رکھا ہے. تو بندہ اگر اچھا ارادہ رکھے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نیکی کرنے کی ایسی ایسی راہیں پیدا فرما دیتا ہے. لیکن جو مانگنے کو پیشہ بنا لے تو پھر تو وہ ساری زندگی مانگنے ہی کے اندر گزار دے گا. لہذا ماہ رمضان المبارک میں جب زکوٰۃ ادا کریں تو اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور ایک اور بات کا خیال رکھیں, زکوٰۃ جب ادا کریں اپنی نیت آپ اچھی رکھیں, اگر نیت اچھی ہوگی تو اس کی برکت بھی ویسے ہی ملے گی. ایسا نہیں کہ میں نام و نمود کے لیے زکوٰۃ ادا کروں. ہاں یہ مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ جو فرض ہے وہ آپ ادا کریں تو لوگوں کو دکھا کے ادا کریں, لیکن جو صدقہ ہے جو نفلی صدقہ ہے اس کو چھپا کر کے دیں, کیونکہ زکوٰۃ کو آپ اگر دکھا کر کے دیں گے تو دوسرے لوگوں کو بھی دینے کی رغبت پیدا ہوگی, لیکن دل کے اندر نیت اچھی ہونی چاہیے. اور صدقہ جو نفلی ہے جو ہمارے اوپر واجب نہیں ہے اس کو ہمیں چھپا کر کے دینے کا حکم ہے. اور صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے, ایک صدقہ فرض ہوتا ہے, دوسرا صدقہ نفل ہوتا ہے. فرض صدقہ جیسے صدقہ فطر ہے, نفلی صدقہ جیسے آپ نے مٹھائی لوگوں میں تقسیم کر دی یا آپ نے کنواں کھدوا دیا, پل بنوا دیا. تو جو فرض صدقہ ہوتا ہے وہ صرف غریب کو دے سکتے ہیں جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے, لیکن جو نفلی صدقہ ہے وہ غریب کو بھی دے سکتے ہیں اور مالدار کو بھی دے سکتے ہیں, لیکن غریب کو دینا بہتر ہے. جیسے ہم لوگ ایسے ہی کوئی چیز کسی کو دے دیا کرتے ہیں, زکوٰۃ اور صدقے کے طور پہ نہیں ہوتی ہے. تو جب آپ زکوٰۃ ادا کریں تو دکھا کر کے دے سکتے ہیں, لیکن نفلی صدقہ دیں تو اپنے صدقے کو چھپا کر کے دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اچھی نیت کی وجہ سے اس کا اور زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. روایت میں
میں آتا ہے کہ بندہ جب صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ اللہ کے یہاں بڑھتا رہتا ہے اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے چند کھرمے احد پہاڑ کے برابر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب اس کا عطا فرماتا ہے. تو بندہ زکوٰۃ ادا کرے تو ان باتوں کا خیال رکھے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن دوسری جماعت کی وجہ سے وقت مختصر ہے، انشاءاللہ ان کو پھر کسی موقع پہ رکھوں گا. یہ چند باتیں میں نے اپنے طور پر جو محسوس کی انہیں آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ خوش دلی سے صدقہ دیا جائے. زکوٰۃ و صدقہ دیتے وقت میں دل چھوٹا نہ کریں. مال کے کم ہونے کا وسوسہ اپنے دل کے اندر نہ پالیں. اپنے قریبی جو مستحق رشتہ دار ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، اور جو سفید پوش ہیں ان کو بھی ڈھونڈ کر کے دیں. اور جب دیں تو ہر مانگنے والے کو نہ دیں، تحقیق کرنے کے بعد میں جو مستحق ہے اسی کو دیں. اور دیتے وقت میں غریب کی عزت کا خیال رکھیں. اور اگر کسی کے پاس دینے کے لیے کوئی مال نہیں ہے، اللہ نے دل دیا ہے نا، تو وہ نیکی کر کے بھی آپ صدقہ کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے.